یہ جو آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی، یہ آیت ایک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ یہ کیوں آیت الکرسی اتنی عظمت والی ہے ذرا سنیے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک فرقہ ہے دہریہ، کمیونسٹ جن کو آپ بولتے ہیں، ٹھیک، دہریہ، وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں۔ پاکستان میں بھی وہ کافی کوشش کر رہے ہیں، پوری دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں۔ آیت الکرسی کا پہلا لفظ ان کا رد ہے کہ اللہ۔ آیت الکرسی کا پہلا لفظ ان کا رد ہے اللہ، اللہ ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی جو مرضی کہ اللہ ہے، یہ ہے اس کا پہلا لفظ، اس کا اس باطل فرقے کا رد ہے اللہ، اللہ ہے۔ اس باطل فرقے کا کیا ہے؟ رد، اللہ ہے۔ تو ایک فرقہ ثنویت، ان کا ایک عقیدہ ہے کہ برائی کا خالق اور ہے اور اچھائی کا خالق اور ہے۔ یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ ہے، یہ اس باطل فرقے کا رد ہے جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں۔ آغاز ہی اس آیت کا اللہ سے ہوتا ہے، فرمایا اللہ ہے۔ کون اللہ؟ لا الہ الا، فرمایا وہ اکیلا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کا خالق کوئی اور ہے، اس چیز کا خالق کوئی اور ہے، لا نہیں، فرمایا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف وہ ہے اور کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ یہ اس باطل فرقے کا رد ہو جاتا ہے۔ اور پھر احباب گرامی، الحی، اللہ لا الہ الا هو الحی، لفظ ہے نا الحی، یہ بت پرستوں کا رد ہے، کیونکہ بت پہلے تھے نہیں، اب ہیں اور پھر مٹ جائیں گے، لیکن جو اللہ ہے اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھا اب ہے، پتہ نہیں کب ہوگا، بس اللہ ہے الحی، اور وہ حقیقی طور پہ حیات کا مالک ہے، اس کے علاوہ حقیقی طور پہ حی کوئی نہیں ہے، حیات والا کوئی نہیں ہے۔ جس کو بھی حیات ملی ہے وہ اسی کی پاک حیات کا فیض ہے۔ الحی، حی کا معنی یہ ہے کہ جو حقیقی طور پہ زندہ ہے، باقی جو ہے وہ بنائے ہوئے، کوئی لکڑی کا بنا لے، کوئی پتھر کا بنا لے، کوئی کسی انسان کو بنا لے، انسان بھی پہلے نہیں تھا اب ہے پھر چلا جائے گا، یہ بھی ختم ہونے والی کہانی ہے۔ فرمایا لیکن وہ ذات ایسی ہے جو حی ہے، اس لیے احباب گرامی۔ اور پھر دوسرا القیوم، قیوم ایک لوگ ہیں، آپ جن کو سائنسدان کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، تبعیین کے نام سے ایک فرقہ تھا، یہ ان کا رد ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے ہی بنی ہے، ایک حادثہ ہوا تھا اور یہ بن گئی اس حادثے کے نتیجے میں اور یہ چل رہی ہے۔ فرمایا القیوم، نہیں، یہ خود سے بنی نہیں ہے، اس کو بنانے والا بھی وہ ہے القیوم، اور کائنات کی ہر چیز کو بڑے خوبصورت ربط کے ساتھ، پورے نظام کے ساتھ جس نے مربوط کر کے جو چلا رہا ہے وہ خدا ہے، اسی چلانے والے کو قیوم کہتے ہیں۔ آپ معنی ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے نا، آپ کی روحانی سٹیٹس بلند ہوگا۔ الحی القیوم، حی القیوم، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں، یہ بزرگ وظیفہ بھی اسی لیے دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو اندر کے بت ہیں خواہشات کے، یہ لفظ فیض رکھتا ہے کہ یہ ان بتوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ صحیح ہے، الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا رد ہے، یعنی انہوں نے کچھ ایسے بزرگوں کو خدا مان لیا ہے جن کو نیند آتی ہے اور اونگ آتی ہے، بھی بات سمجھ؟ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں نے۔ فرمایا نہیں، الہ وہ ہے، خدا وہ ہوتا ہے جس کو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے۔ اونگ آئے تو اس کا اپنی مخلوق سے رشتہ کمزور ہوتا ہے،
نیند آئے تو اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، الہ وہ ہے، الہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے کہ جو الہ ہے، اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اس کی ایک شان یہ ہے کہ وہ حی ہے، اور ایک شان اس کی یہ ہے کہ وہ قیوم ہے۔ یہ کس کی شانیں ہیں؟ اللہ کی، اور الہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ، پڑھتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو الہ ہے لا الہ، آپ پڑھتے ہیں نا لا الہ، یہ الہ کون ہے؟ فرمایا الہ وہ ہوتا ہے جو حی ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو قیوم ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو لا تأخذہ سینۃ ولا نوم کی شان رکھتا ہو، یہ الہ ہوتا ہے۔ بھی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو الہ کہتے ہیں۔ آپ اب جب پڑھیں گے نا لا الہ، اور آپ کے تصور میں چلا جائے گا کہ میرا الہ وہ ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہو کہ حی وہ ہے جو خود حیات کا مالک ہے، قیوم وہ ہے جو دوسروں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے، اور میرا الہ وہ ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس کا رشتہ مجھ سے نہ کبھی کمزور ہوا ہے، اس کا رشتہ نہ مجھ سے کبھی ٹوٹا ہے، کیونکہ وہ میرا خالق ہے، میں اس کی مخلوق۔ اس کو الہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ یہ سمجھے نا، شاید آپ نے مزہ نہیں لیا، وہ میرا الہ ہے، لا تأخذہ سینۃ، اس کو اونگ نہیں آتی تاکہ اس کا اور ہمارا رشتہ کمزور نہ پڑے۔ بھئی جو اپنی مخلوق سے ہمہ وقت اپنا رشتہ مضبوط رکھتا ہے اس کو الہ کہتے ہیں۔ یہ سوائے خدا کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں توحید کو سمجھنا سب سے بڑا دین ہے، سب سے بڑا اسلام ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑی معرفت ہے، سب سے بڑی بات ہے توحید کو سمجھنا۔ کس کو سمجھنا؟ توحید کو۔ یہ اللہ وہ ہے جو الہ ہے، اللہ وہ ہے جو کیا ہے؟ اب الہ کون ہے؟ جو حی ہے۔ الہ کون ہے؟ جو قیوم ہے۔ الہ کون ہے؟ جو لا تأخذہ سینۃ کی شان رکھتا ہے۔ الہ کون ہے؟ جو ولا نوم کی حیثیت رکھتا ہے، شان رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہمہ وقت اپنی مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے۔ اگر اللہ کو، اللہ کا تعلق اس مخلوق سے ٹوٹ جائے اور یا کمزور ہو جائے تو یہ مخلوق تباہ ہو جائے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں نا، یہ اس کی شان الوہیت ہے۔ یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں اس کی کیا ہے؟ اس کی شان الوہیت کا فیض ہے، کیونکہ اس کی شان الوہیت میں لا تأخذہ سینۃ ولا نوم اور قیومیت کی شان موجود ہے۔ کس کی شان موجود ہے؟ قیومیت کی شان موجود ہے۔ اس لیے احباب گرامی لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یہ ذہن میں آگئی بات کہ اس کو نیند نہیں آتی تاکہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے، اس کو اونگ نہیں آتی تاکہ آپ سے اور مجھ سے رشتہ کمزور نہ پڑ جائے۔ بھئی یارو، وہ خالق ہو کے رشتہ کمزور نہیں کرتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے۔ اور ہم کسی حیثیت کے مالک نہیں، ہم رشتہ جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب کون اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی شان کے باوجود بھی کہ وہ الہ ہے اور وہ سارے نبیوں کا الہ ہے اور معبود ہے، اس کے باوجود بھی وہ میرے جیسے نکمے اور کسی نہ حیثیت رکھنے والے کے ساتھ بھی اپنا رشتہ مضبوط رکھتا ہے، تو پھر ہم کیا سمجھیں؟ ہم بھی تو اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کی شان الہیت ہے۔ آگے ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس میں اس فرقے کا رد ہے جو انبیاء کی، اولیاء کی، شہداء کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں بندے نے خود اپنے بل بوت پہ بخشے جانا ہے، کسی کی شفاعت وہاں نہیں چلے گی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اور میں من ذا الذی یشفع عندہ، بڑے جلال سے کہا، بڑے جلال سے کہا، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے اتنی جرات کا مالک کہ اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ جب یہ کہا تو رسولوں کے سر بھی جھک گئے، نبیوں کے سر بھی جھک گئے،
پیغمبروں کے سر بھی جھک گئے، ولیوں کے سر بھی جھک گئے، شہیدوں کے سر بھی جھک گئے، سب نے اپنے اپنے سر جھکا لیے۔ مولا کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی سر اٹھا کے تجھے یہ کہہ سکے کہ مولا اس کو چھوڑ دے قیامت والے دن، کسی کی ضرورت نہیں۔ پھر جب کہا اللہ بإذنہ ہی، ہاں جس کو میں اجازت دوں گا کہ تو کر شفاعت، وہ اٹھے گا اور چھڑوا کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ سمجھ آگا، یہ شان یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی بسم اللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، بڑے جلال، بڑے روب، بڑی تمکنت، خطاب ایسا تھا کہ رسولوں کے اور رسولوں کے امام کا سر بھی جھک گیا، کسی نے سر نہیں اٹھایا۔ مولا وہاں کس کی ضرورت ہے کہ تیرے سامنے کوئی اپنی مرضی سے اٹھ کے کھڑا ہو اور کہے کہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں؟ فرمایا نہیں، الا باذنہ، ہاں کچھ ہوں گے جن کو میں کہوں گا اٹھ تو کر۔ وہ پوری بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم شریف کی پوری حدیث ہے کہ لوگ در در دھکے کھاتے پھریں گے، در در، اس نبی کے دروازے پہ، اس نبی کے دروازے پہ، اس نبی کے دروازے پہ، ان کو خیرات نہیں ملے گی۔ ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جاؤ کسی اور کی طرف، جاؤ کسی اور کی طرف۔ آخر میں جناب عیسیٰ مخلوق پر ترس کریں گے اور ان کو بارگاہ محمدی میں لے آئیں گے۔ کہ نبی پاک سرکار نے فرمایا بھائی بالکل صحیح حدیث پاک۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں جب میں اتنی مخلوق کو دیکھوں گا میں کہوں گا انا لا، ہاں کوئی نہیں نہ سن رہا، زہرا کا بابا سن رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھ دوں گا، اللہ کا جلال جمال میں آئے گا اور کہے گا ارفع رأسک یا محمد، محبوب سر اٹھا، ارفع رأسک یا محمد، محبوب سر اٹھا، ارفع رأسک یا محمد، محبوب سر اٹھا۔ عرض کریں گے مولا میری لاج رکھنا، تو آواز آئے گی سل، مانگنا شروع کر۔ یا اللہ اگر مانگوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا توتا، جس کو بھی مانگے گا دوں گا۔ وشفع، چھڑوانے شروع کر، بخشوانے شروع کر، سفارش کرنی شروع کر، شفاعت کرنی شروع کر۔ یا اللہ اگر کروں تو کیا ہوگا؟ تو شفع، جس کو کہے گا چھوڑوں گا۔ یہ اس لیے کہا من ذا الذی یشفع عندہ، جرت کسی کی نہیں الا باذنی، مگر جس کو کہوں گا وہ اٹھ کے آ جائے گا کہ یا اللہ اس کو بھی چھوڑ دے۔ ان عقائد باطلہ کا رد کر دیا اس لفظ نے من ذا الذی یشفع عندہ، اور فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ یہ ایک جبریہ، ایک فرقہ تھا جبریہ، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ جو بھی کرواتا ہے نا وہ زبردستی کرواتا ہے، یعنی ہم مجبور ہیں، یہ جو ہم گناہ بھی کرتے ہیں نا یہ بھی اسی کی طرف سے ہی ہے۔ فرمایا اگر میں زبردستی کرواتا ہوں تو پھر یہ لکھواتا کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو تم نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ فرمایا یہ کیوں کہا کہ میں جانتا ہوں؟ انسان بنو، جو جو چیز تم نے کر کے آگے بھیجی ہے وہ تمہیں دکھاؤں گا کہ یہ کیوں کی، یہ نہیں کرنی تھی، یہ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ یہ کرنی تھی، یہ نہیں کرنی تھی، بتاؤں گا۔ اور میں اگر یہ عقیدہ کوئی رکھے کہ اللہ جبری کرواتا تو محفوظ کروانے کی کیا ضرورت تھی، لکھوانے کی کیا ضرورت تھی، جاننے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ یہ نجومیوں کا رد ہے،
یہ نجومی یہ ایسا ہوگا یہ ایسا ہوگا. فرمایا سنو فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. اللہ کے علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں اللہ کے علم کا احاطہ کر سکتا کہ میں نے اللہ کے علم کا اندازہ لگا لیا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. فرمایا ان کی طرف نہ دیکھنا, اپنے خدا پر توجہ رکھنا. فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, میں اپنے علم کے پاس کسی کو پھٹکنے بھی نہیں دیتا. ہاں اِلَّا بِمَا شَاءَ, جس کو چاہوں اپنے علم کے نور سے منور کر بھی دیتا ہوں. اور یا اللہ تو نے کس کو چاہا ہے؟ فرمایا الرحمن علم القرآن, میں نے اپنے مصطفیٰ کو خود قرآن پڑھایا. اس کو کتنا چاہا ہے. فرمایا تو نہ بیچ میں آ, میں نے کتنا چاہا, جتنی میری چاہت تھی میں نے اپنے مصطفیٰ کو دیا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے, وسیع ہے. یہ جو لوگ تھے نا, یہ جو سائنٹسٹ قسم کے لوگ اور فلاسفر, ان کی فلاسفہ کا رد ہے کہ جہاں عقل فکر تخیل کے گھوڑے تھک کے گریں, فرمایا جاؤ تو کہاں تک جا سکتے ہو. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہاں تک تمہارے تخیل کی پرواز ہوگی. جہاں بھی تم چلے جاؤ خدا کا پتہ اس سے بھی آگے ہے, خدا کا پتہ اس سے بھی آگے ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کوئی بھی یہ کھوج لگا کے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کھوج لگا لیا ہے. علامہ اقبال بھی فلاسفر تھے نا, فلسفہ دان تھے. ان سے جو فلسفے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ بابا اقبال ہم بھی فلسفی ہیں تو بھی فلسفی ہے, لیکن ہم میں ایک فرق ہے, تو اللہ کو مانتا ہے ہم نہیں مانتے, تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس دلیل ہے. بغیر دلیل تو بھی منیا تو کیا دلیل ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ کون سی دلیل ہے؟ فرمایا مدینے والا. تمہارے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے. اس نے کہا ہے کہ ہے تو بس ہے, بس وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ علامہ اقبال نے کہا. فرمایا میں خدا کا بھی پتہ ہمیں وہاں سے ملا ہے جو مدینے کا تاجدار ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. یہ یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا کہ اللہ نے نا آسمانوں زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا, پھر وہ تھک گیا ہے اور اب اللہ آرام کر رہا ہے. تھک گیا ہے, بہت بڑا چوسی آسمان اور زمین, چونکہ بہت بڑی تخلیق ہے, تھک گیا ہوں اللہ تعالیٰ تو ہم ذرا ریسٹ کر جائے. فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, ان آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں. بنایا بھی اسی نے ہے, ان کی حفاظت بھی وہ خود کر رہا ہے. آسمانوں میں زمینوں میں, آسمان زمین, آسمانوں میں زمینوں میں, اس کے اوپر نیچے درمیان میں, اور یہ خود آسمان و زمین یہ بنائے بھی اسی نے ہے اور محفوظ بھی اسی نے رکھے ہیں. اور آپ اور میں محفوظ ہیں تو یہ کس نے رکھے؟ یہ بات سمجھ آگئی. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, اللہ کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. کہا بھئی جب اللہ کو اس کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے, اتنے بڑے سسٹم کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی, تو بھی اللہ کے حفظ و امان میں آ جا. کس میں آ جا؟ اللہ کے حفظ و امان میں آ جا. جو آسمان کی حفاظت کر رہا ہے تیری نہیں کرے, جو اتنے بڑے سسٹم کی حفاظت کر رہا ہے تیری نہیں کرے گا, کرے گا حفاظت تیری. یہ بات سمجھ آگئی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور یہ جو لفظ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, یہ تو سارے باطل فکروں اور فرقوں کا رد ہے. وہ العلی ہے, اتنا بلند ہے کہ جس کی بلندی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. العظیم, اور ایسی عظمت کا مالک ہے کہ وہ خود اس عظمت کا مالک ہے, اس کی اس عظمت میں کوئی شریک بھی نہیں. ٹھیک ہے, العظمت للہ.
عظمت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور میرے حضور مولا علی علیہ السلام اسی نام جو اللہ کی یہ صفات ہیں اس کے مظہر ہیں۔